نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ایک عورت کے ہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو جو خون جاری ہوتا ہے اس کے بعد اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اس کا حکم وہی ہے جو حیض کا ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ ناپاکی ہے، اور اس میں بھی عورت اپنے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی۔ جیسے حیض میں جو احکام ہے وہی احکام یہاں پہ بھی ہیں۔ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت حنفی فقہ کے مطابق 10 دن ہوتی ہے، اس میں 40 دن ہے۔ وہاں کم سے کم مدت، یعنی حیض میں کم سے کم مدت 3 دن ہوتی ہے، یہاں کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے۔ ایک لمحہ بھی ہو سکتا ہے کہ خون جاری ہوا بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اور اس کے بعد دوبارہ ہوا ہی نہیں، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ تو اب اگر جب بھی رک جائے، کبھی کبھی رنگ بدل جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس وقت وہ رک جائے اور آپ کو اطمینان اور یقین ہو جائے کہ اب رک گیا، تو بس اس دن سے اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ نفاس ختم ہو گیا۔ 40 دن ہونا ضروری نہیں ہے، جس طرح حیض ہر ایک کو 10 دن ہونا ضروری نہیں ہے۔ جہاں رک جائے اور غسل کرے، نماز شروع کر دے۔ اب اگر غسل کیا، نمازیں شروع کر دی، چند دنوں کے بعد دوبارہ سے ڈسچارج محسوس ہوا، تو کیا کریں؟ تو اب اس میں 2 سیناریو ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ پہلی دفعہ ولادت ہوئی تھی، اور ایک یہ کہ پہلے بھی اولاد ہو چکی ہے۔ تو اگر پہلی ولادت تھی تو پتہ نہیں عادت کیا ہے، اس لیے جہاں وہ رک جائے نماز پڑھیں اور جاری رکھیں اپنی نمازیں۔ جو دوبارہ خون شروع ہوا ہے تو اس میں، اور پہلی دفعہ جو خون رکا تھا یعنی بچے کی پیدائش کے بعد، ان دونوں کے درمیان اگر 15 دن سے زیادہ ہو گئے تو اب یہ حیض شمار ہوگا، اور عادت کے مطابق حیض چلے گا۔ اور اگر 15 دن سے کم میں ہی دوبارہ شروع ہو گیا تو اس کو استحاضہ سمجھیں گے، اور استحاضہ کا حکم آپ کو معلوم ہے کہ خالی اس طرح ہے جیسے کہ پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، کسی کو وضو ہوا خارج ہونے سے ٹوٹتا رہتا ہے، یا نکسیر پھوٹ گئی تو خون نکلتا رہتا ہے ناک سے، تو اس کا جو حکم ہے وہ ویسے چلے گا۔ وہ یہ کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کر کے چلتے رہیں۔ اور اگر پہلے بھی ولادت ہوئی تھی ایک دفعہ، ایک سے زائد، تو اب اس میں آپ کو دن معلوم ہے کہ کتنے دن نفاس چلا تھا۔ جتنے دن چلا تھا وہ ذہن میں رکھیے، جیسے کہ حیض میں یاد رکھتے کہ کتنے دن ہوا تھا، یہ ہوتا ہے ہر مہینے۔ تو اب اگر یہ خون جو آپ کا رکا یہاں پر دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ یا اس مرتبہ جس پہ یہ سوال قائم ہوا ہے، تو یہ اتنے ہی دن ہے جتنے پہلی دفعہ میں ہوا تھا۔ تو اگر ایسا ہے تو بہت اچھا، آپ کو پتہ چل گیا یہی آپ کی عادت تھی، یہی ہونا چاہیے تھا، موو آن۔ باقی دنوں کو اگنور کیجیے، اس لیے کہ باقی دن میں عموماً اگر 15 دن سے کم ہے تو فکر کی بات ہی نہیں ہے، اور زیادہ ہوا ہے اس سے، یعنی 15 دن سے زیادہ ہونے کے بعد ہوا ہے پچھلی عادت کے مطابق، تب وہ آگے والا جو ہے وہ وہی حیض شمار ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ نہیں، پچھلی دفعہ جو عادت تھی وہ جتنی تھی اب اس سے کم میں رک گیا ہے۔ اگر تو اس سے کم، مطلب پچھلی دفعہ مان لیتے ہیں کہ 25 دن میں رکا تھا، اس دفعہ 20 دن میں رک گیا، تو اس میں چلتے رہیں گے بغیر نماز کے، اور 25 دن کا انتظار کریں گے۔ تو جو خون جاری ہوا ہے یہ 25 دن پورے ہونے کے بعد جاری ہوا ہے یا اس سے پہلے؟ تو مثلاً اس دفعہ جو
20 دن پہ رکا اور اس کے بعد 25ویں دن دوبارہ شروع ہو گیا یا 22ویں دن دوبارہ شروع ہو گیا اور 25ویں ہی دن یا تو آ کے رک گیا اس سے ایک آدھ دن پہلے شروع ہو کے. تو ان سارے سیناریوں میں یعنی سمجھنا یہ پڑے گا کہ کیا ہمارے دوبارہ 25 دن ہو گئے ہیں, وہ بیچ میں گیپ آ گیا 2-3 دن کا. تو اگر تو ایسا ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ. وہ 25ویں دن جو بیچ کے 2-3 دن اضافی رہے جس میں کوئی ڈسچارج نہیں ہوا تھا, وہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ انٹرنلی ہوتا رہا لیکن اتنا کم ہوا کہ وہ باہر نہیں آیا, تو کوئی ایشو نہیں ہے. مثلاً 20 کے بعد وہ 24ویں دن ہوا, 25ویں دن ہوا اور پھر رک گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا کا پورا نفاس ہی سمجھا جائے گا. تو اس میں جو 3 دن شروع میں رکا, تو پچھلی والی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے ان دنوں میں نماز نہیں پڑھیں گے احتیاطاً, اور جب 25 دن پورے ہو جائیں گے اور وہ رک جائے گا تو اس پورے کو نفاس پچھلی عادت کے مطابق سمجھ کے آگے سے سلسلہ شروع کریں گے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 25ویں دن رکا نہیں بلکہ چلتا رہا. تو اب چلتا رہا تو اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ نئی عادت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نئی عادت بدل جاتی ہے, کبھی بدلتی ہے, جیسے حیض میں بھی بدلتی ہے. تو اب اس کو 40 دن تک دیکھیں گے کہ کب رکتا ہے. تو مثلا نہیں رکا پھر 30 پہ رک گیا, 30 پہ رکے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ نئی عادت ہے, تو 30 دن تک نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور وہیں پہ آپ اپنا جب پاک ہو جائیں تو نماز شروع کر دیں. 30 پہ بھی نہیں روکا, چلتے 40 دن گزر گئے اور 40 دن پہ رکا, تو اس کو کہیں گے کہ اب یہ نئی عادت 40 دن والی ہو گئی, کوئی مذاکرہ نہیں, کوئی نماز نہیں پڑھنی اس پورے عرصے میں. لیکن وہ 40 دن پہ بھی نہیں رکا, یہ بھی پاسبل ہے, تو چلتا رہا 41-42 دن, پھر 45 پہ رکا مثلاً, یا کبھی بھی رکا 40 کے بعد رکا. لیکن تو اب یہ کہا جائے گا کہ 40 دن تک جو رکا نا, تو آپ کی عادت کے مطابق جتنے دن تھے اس کے بعد والا سارا کا سارا یہ جو اضافی ہے یہ سب استحاضہ ہے, اور اس سب کی اب پاک ہونے کے بعد نمازیں قضا کرنی پڑیں گی. مثلا اسی سیناریو میں 25 دن پہ جب اس کو رک جانا چاہیے تھا, رکا نہیں ہے, تو اس کو 25 دن کے بعد والے سارے دن استحاضہ میں شمار کر کے 15 دن یا مزید 5 دن اس کے بعد 20 دن ٹوٹل بنے, ہے نا. 25 کے بعد سے مزید 15 دن 40 تک, اور جو 5 دن یعنی 45 پہ رکا, تو یہ جو 20 دن بنے, یہ 20 دن کی نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی. قضا صرف فرض نمازوں کی اور وتر, تو جن کی 6 نمازیں یہ پڑھنی پڑیں گی. مشقت ہے, لیکن ایسی مشقت کبھی کبھی ملتی ہے. تو جیسے مردوں کو باہر نکل کے لڑنے کی, دین سیکھنے سکھانے کی, چیزیں ڈھو کے لانے کی, مختلف کام کرنے کی خدمت اللہ نے ڈالی ہے, یہ مشقت آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی کچھ مشقت ہے. امتحان تو ہر ایک کا ہوتا ہے, آپ کا اس پر امتحان لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچانا چاہتے ہیں, تو اس لیے سب پر راضی رہنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا مشکل مصیبت ہے تو بہت زیادہ ہو گیا. نہیں, ہر ایک کے لیے اتنا ہی ہوا ہے جتنا اللہ نے مقرر کیا ہے, جتنا اللہ چاہتے ہیں, جتنا اللہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے یہی ضروری ہے تاکہ یہ اس مقام پر پہنچے جہاں اس کو پہنچنا چاہیے. امتحان اللہ سب کا لیتے ہیں, اس لیے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ کیا مشکل ہے, کاش ہم لڑکے ہوتے, کاش یہ بیماری نہ تو, کاش یہ ہوتا ہی نہیں, کاش یہ پرابلم. ایسا نہیں, اللہ سے پناہ ضرور مانگنی چاہیے پہلے, لیکن جب ہو جائے تو بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے, میرے رب کی جو مرضی اس پر راضی رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ, اس کا شعور عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.